وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ آیت نمبر 123، درس نمبر 853۔ آج کا موضوع کافروں سے جنگ کیوں اور کیسے۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں، تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند اشخاص نکل جاتے تاکہ دین کا علم سیکھتے اور اس میں سمجھ پیدا کرتے، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سناتے تاکہ وہ حذر کرتے۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ آیت نمبر 123۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلو، لڑو، جنگ کرو، یلونکم من الکفار، اپنے نزدیک کے رہنے والے کافروں سے، ولیجدوا فیکم غلظہ، اور چاہیے یہ کہ وہ تم میں سختی محسوس کریں، وعلموا، اور یہ جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد متقین کے ساتھ ہے۔ سامعین اکرام، آپ کو معلوم ہے کہ سورہ توبہ کا یہ حصہ جو ہے، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں آخری حصہ، یہ غزوہ تبوک کے تناظر میں ہے، اور جہاں تک مضمون کا تعلق ہے تو اس سے پہلے کی جو آیت تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی مومنوں کو یہ بتایا کہ تمہارا ہر عمل نیکی میں لکھا جاتا ہے، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو، جو بھی کرتے ہو، الا کتب لہم بہ عمل صالح، خرچ کرتے ہو تھوڑا یا بہت، جہاں بھی جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو نیکیوں کی پڑھنے میں ڈال رہا ہے، اور تمہیں اس کا بہت اچھا بدلہ لے گا۔ پھر اس کے بعد علم کی ضرورت اللہ تعالیٰ نے بتائی، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ علم کی اہمیت، اس پہ ہم بات کی۔ آج جو ہے قتال کا مضمون ہے، اور قتال آپ کو معلوم ہے کہ قتال کا اپنا ایک اصول ہے کہ بنیادی طور پہ جنگ کرنا کیوں اور کس وقت اور کون کرے گا،
یہ مومنوں کی ایک جماعت ہوگی، ایک بات تو یہ ہے، اور مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، یا اللہ تعالیٰ کے دین کو دیگر ادیان باطل پر غالب کرنا ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ فتنے کا استیصال، فتنہ کیا ہے کہ زمین میں اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور کی حکومت، یہ فتنہ ہے، فساد اور فتنہ۔ واللہ لا يحب الفساد۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ مطلب انسان نفسانی خواہشات کے تحت جو بھی نظام بناتے ہیں وہ ناکام ہوتا ہے، اور وہ فساد کا باعث ہوتا ہے زمین میں۔ آپ کو یہ میں مضمون بتا بھی چکا ہوں، لیکن یہ ہے کہ مختصر طور پہ دوبارہ بتا رہا ہوں کہ زمین میں جنگ کیوں ہونی چاہیے، کون کرے گا، مقصد کیا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی بدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ الا لہ الخلق والامر، مخلوق اس کی ہے تو حکم اس کا چلے گا، دنیا اس کی ہے، اور یعنی الارض للہ، پھر عظمت جو ہے العظمت للہ، بڑائی اللہ کی ہے، تو بڑے کا حکم چلنا چاہیے، اور بڑا جو ہے ایک ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، تھوڑا سا اگر آپ غور کریں اس مضمون میں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ زمین میں فتنہ نہ ہو، فساد نہ ہو، اور یعنی ہر شخص کو اپنے عقیدے کے مطابق یعنی اپنے عقیدے کے مطابق دین اختیار کرنے کا اختیار بھی ہو، لیکن نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، حکومت اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ جیسا کہ دیکھیں یہ مضمون مشکل نہیں ہے، مسلمانوں کی حکومت اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا دین، اللہ کا حکم، اللہ کا نظام غالب ہو۔ کافر مسلمانوں کی حکومت میں رہ سکتے ہیں، بالکل ان کو اجازت ہے، ہر آدمی اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے، یعنی جو غیر مسلم ہے وہ ذمہ بن کے رہیں گے، ان کو جزیہ حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ تو جزیہ مانے ٹیکس، اور یہ جزیہ کیا ہوتا ہے، یہ ان کی حفاظت کا ٹیکس ہوتا ہے۔ بہرحال اچھا، اب یہ ہے کہ زمین میں حکومت اللہ کی اور نظام اللہ کا، اس کے لیے ہمیں یعنی جب بھی ہم یعنی مہم جوئی کریں اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے، تو جس پہ بھی آپ یعنی جس ملک میں بھی آپ اللہ کا حکم نافذ کرنے جا رہے ہیں، اگر وہاں کافروں کی حکومت ہے، غیر مسلموں کی حکومت ہے، تو ان کو پہلے اسلام کی دعوت دیں گے آپ، اور اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، وہ آپ کے بھائی ہیں دینی، حکومت وہی کریں، مسلمان کریں حکومت، ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنا حاکم بنائیں، وہ مسلمان ہو جائیں تو اپنی حکومت رہیں، اللہ کی حکومت ہوگی۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ہمارے بھائی ہیں، ان کے خلاف مہم جوئی نہیں، بس وہ اللہ تعالیٰ کا حکم یعنی وہی نافذ کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر وہ انکار کر دیں اسلام قبول کرنے سے، اسلام کی دعوت، اسلام قبول کر لیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کیا تو ان کو ہم دعوت دیں گے کہ آپ ہماری اطاعت قبول کر لیں، اسلام کی حکومت ہماری ہوگی، اللہ کی حکومت ہوگی، اور مسلمان اس کا انتظام چلائیں گے، اور یہ بطور ذمہ رہیں گے، یعنی جزیہ دے کے رہیں گے، وہ بے شک رہیں۔ اگر یہ دونوں صورتیں ان کو قابل قبول نہ ہو تو پھر ان سے لڑائی ہے، جنگ ہے، اور یہ یعنی ایک مستقل اصول ہے، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور لڑائی تو لازمی ہے کافروں سے،
قاتل الذین یلونکم من، اب کس سے؟ جو آپ کے قریب ہوں۔ ظاہر ہے اگر ہم مثال کے طور پہ پاکستان میں مومنوں کی ایک جماعت آ گئی اور یہاں انہوں نے ایک نظام قائم کر لیا، دین کو غالب ہو گیا، تو پھر وہ قریب ہمارے ہندوستان ہے، اس کو دعوت ہم دیں گے کہ وہ لوگ مسلمان ہو جائیں، ایمان لے آئیں، ہمارے بھائی ہیں، حکومت ان کے پاس رہے۔ اللہ کی یعنی حکومت اللہ کے بندوں کے ذریعے، اگر نہیں کرتے تو وہ ہندوستان والے ذمہ بن کے رہیں، اگر نہیں تو پھر لڑائی ہوگی۔ یہ 3 مدارج ہیں سامعین کرام۔ مقصد کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ ویکون الدین کلہ للہ۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ آج نہ تو مومن ہے، نہ ان کی کوئی جماعت ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بات یہ ہے، طریقہ کار یہ ہے۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ آیت نمبر 123 میں وضاحت فرما رہے ہیں کہ دیکھو جنگ کرنی ہے تم نے کافروں سے، اگر وہ تسلیم کر لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں یا مسلمانوں کی حکومت مان لیتے ہیں تو ٹھیک، فبہا، نہیں تو ان سے جنگ۔ اور یہ قیامت تک یہی اصول ہے سامعین کرام، یعنی قتال کا، یہ بھی قتال کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، جنگ کرو جو تمہارے قریب ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک ملک قریب ہے، ایک دور ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ پڑوسی کو چھوڑ کے کسی اور دور جگہ مہم جوئی کرنے کے لیے نکل جائیں، نہیں، درجہ بدرجہ یہ۔ اچھا، وَلْيَجِدُ فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے یہ کہ وہ تم میں سختی محسوس کریں، یعنی قوت جنگ۔ اور یہ دوسری جگہ آ چکا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ خوب تیاری کرو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، جو تم سے ہو سکے کافروں سے کے مقابلے میں تم جنگ کے لیے تیاری کرو۔ یہاں کیا ہے؟ وَلْيَجِدُ فِيكُمْ غِلْظَةً، چاہیے کہ وہ تم میں سختی یعنی محنت اور قوت جنگ۔ ظاہر ہے کہ اگر قوت نہیں ہوگی تو پھر خون خرابہ بہت ہوگا، اگر آپ کے پاس قوت ہے تو ہو سکتا ہے، یعنی ظاہری قوت، تو اس کی یعنی یہ نہیں ہے کہ بس ہم صرف یعنی اللہ کی توکل پہ بیٹھ جائیں، نہیں، یہ بھی اسباب جو ہیں یہ بھی توکل کا حصہ ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے مدد کا تو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اگر تم متقی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ وَإِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو یہ ساری باتیں میں کہہ رہا ہوں، اس کا یعنی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ بڑا آسان ہے، لیکن اس کے لیے صرف ایمان والے لوگوں کی ضرورت ہے، مومنوں کی ضرورت ہے، ایک جماعت کی ضرورت ہے، پھر پوری تیاری کی ضرورت ہے۔ وہ تمام باتیں آج کل نہیں ہیں، لیکن وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی پر ہم نے دھوکہ کھا لیا ہے اور اللہ پہ بھروسہ ہم نے چھوڑ دیا ہے اور تقویٰ کی روش ہم نے چھوڑ دی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، یا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، تقویٰ کیا ہے؟ احتیاط۔ اور متقی ہو نہیں سکتا وہ شخص جس کی منزل اللہ نہ ہو، جس کا مقصود اللہ نہ ہو، جس کا محبوب اللہ نہ ہو، وہ متقی بن نہیں سکتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دوسری آیت، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض کہتے ہیں، منافق یعنی استہزاء کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایکم، کہ یہ پوچھتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا،
جو ایمان والے ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، وہم یستبشرون، اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مرض، اور جن کے دلوں میں مرض ہے نفاق کا، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو ان کے یعنی ان کی پلیتی جو ہے، ناپاکی جو ہے، رجس خباثت جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، خباثت پر خباثت زیادہ ہو جاتی ہے۔ وَمَاتُوا، اور وہ مرتے بھی ہیں تو کفر کی حالت میں، وَهُمْ کافرون۔ ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں۔ اولا یرون، کیا یہ دیکھتے نہیں، انہم یفتنون فی کل عام مرتن، کہ یہ ہر سال میں ایک یا دو بار آزمائے جاتے ہیں۔ ثم لا یتوبون، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، وہم لا یذکرون، اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، نظر بعضهم الی بعض، تو ایک دوسرے یعنی حضور کی محفل میں جب حضور کوئی نیا کلام پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، تو یہ ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگتے ہیں۔ هل یراکم من احد ثم انصرفوا، اور پوچھتے ہیں کہ بھلا تمہیں کوئی دیکھتا ہے، پھر جاتے ہیں، یعنی مجلس سے چلے جاتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ یہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ 3 آیت میں نے پڑھی ہیں سامعین کرام، اور یہ منافقوں کے بارے میں ہے۔ اور دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، اگر ایمان آپ کے دل میں نہیں ہے تو دین کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اور دین اہل حق کی بھی آپ کی نظر میں کوئی خاص اہمیت نہیں ہوگی۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں اس کا ترجمہ، تو اس میں کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو پھر باہر نکل کے پوچھتے ہیں کہ بھئی تم میں سے کس کا ایمان زیادہ ہوا۔ اب یہ انداز فکر کو دیکھیں، ان کا انداز بیان کو دیکھیں، یعنی ہنسی کے طور پہ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ صورت، یہ مضمون ہمیں پڑھ کے سنایا گیا ہے، تم میں سے کس کا ایمان زیادہ ہوا۔ اب یہ ایسی ایک یعنی خراب بات ہے کہ جو انہی کو شایان ہے جن کا ایمان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جو ایمان والے ہیں یعنی جو ایمان لائے ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ خیر یہ میں نے کو ترجمہ پڑھ کے سنایا ہے، یعنی دوسری آیت تو یہ ہے کہ جو جن کے دل میں مرض ہے نفاق کا، تو ان کی جو پلیتی ہے اس پہ بڑھ جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے حالانکہ ان کو آزمایا جاتا ہے، اور سب حقیقت ان کے سامنے ہے۔ تو دیکھیں اسلام تو ایک نظریے کا نام ہے، اور اللہ کی طرف اسلام ہمیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، جنت کی طرف کوشش کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ وَسَارِعُوا إِلَى جَنَّةٍ وَمَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ آپ جلدی کرو اس اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کی طرف۔ تو اسلام تو دیکھیں ایک نظریے کا نام ہے، اور اگر آپ کو وہ نظریہ پسند نہیں ہے تو آپ کو اسلام بھی پسند نہیں ہوگا۔ یہ بات میں کر رہا ہوں آج کے معاشرے کے لیے، ہم اپنے لیے یہ نصیحت حاصل کر رہے ہیں۔ اگر وہ نظریہ اسلام آپ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو مقصد حیات بنا لینا آپ کے دل کو نہیں بھاتا، اور آپ کے دل کو دنیا بھا جاتی ہے، تو پھر اسلام کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن، اسلام، دین اسلام جو ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب قرآن کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا راستہ ہمیں بتاتے ہیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ لیکن اگر آپ دنیا کے دھوکے میں پڑ گئے
تو اسلام کا پھر عملی طور پہ آپ مذاق اڑائیں گے. پھر کوئی صحبت خواہ کہ وہ خاتم الانبیاء کی ہی کیوں نہ ہو، وہ صحبت آپ پہ اثر نہیں کرے گی. اب یہ دیکھیں نا، مضمون ہم نے پڑھا ہے، آپ نے سنا، تو یعنی مضمون پڑھا جا رہا ہے، باہر نکل کے وہ ہنسی مذاق کرتے ہیں کہ بھئی کس کا ایمان زیادہ ہو گیا. اور پھر جب مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں تو جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان کو تو مزہ نہیں آتا، مزہ تو ایمان والوں کو آتا ہے. سرور دو عالم کی محفل ہے، اس میں مزہ نہ آئے تو یہ تو آپ وہ حدیث آپ کو سنویں نا، حنظلہ صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ کہتے ہیں اے حضور، ہم جب آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ہم دنیا اور ما فیہا سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں، اور آپ کے تصور میں اور آخرت اللہ اس کی طرف ہماری توجہ ہو جاتی ہے، اور دیگر بالکل ایک کیفیت ہوتی ہے ہماری. لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں ہوتی. وہ پوری حدیث شاید آپ کو میں نے سنائی بھی ہو، پھر بھی میں سنا دوں گا، لیکن میں جو حصہ اس کا بیان کر رہا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ تو سرور دو عالم کی محفل میں تو دم بخود کأن فی رؤوسنا الطیر، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی محفل میں ایسے بیٹھتے تھے خاموش، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے، بالکل دم بخود. اب ظاہر ہے کہ وہ تو ایک کیفیت ہوگی، اور ایسی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے جو اور بھی دوست ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، تو ان کے دل تو اللہ کے، ان کا دل عرش الہی ہوتا ہے. تو اسی طرح کیفیت وہاں بھی ہونی چاہیے. ہر اللہ والے کے دربار میں مومنوں کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں تو نور تقسیم ہو رہا ہے، لیکن جن کے من گندے ہیں تو وہ تو پھر کوئی فائدہ نہیں لے سکتے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی ان لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. اور بنیادی نقطہ یہ ہے، آج بھی دیکھیں جو نقطہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں ذرا اس کو ذرا سمجھے. اگر دنیا کا دھوکہ آپ کو لگ گیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانے کی آپ کی نیت وہ نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے، پھر آپ کو اس مجلس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. آپ وہاں سے جو آپ کے دل میں ناپاکی ہے بلکہ وہ بڑھ جائے گی. فزادتہم رجسہم الی رجسہم، فزادتہم رجسن الی رجسہم وماتوا وہم کافرون. تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تو یہ ہے کہ وہ تو ایک جو چیز آپ لے کے چلے جاؤ وہ بڑھ جاتی ہے. جو یقین والے لوگ ہیں جب حضور کی مجلس میں جاتے ہیں اور ان کے ارشادات کو سنتے ہیں تو یہیں بھی ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کا یقین بڑھ جاتا ہے. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے اور نفاق کی حالت میں گئے، یعنی یہ منافق تھے اور ان کے دل میں ناپاکی تھی دنیا کی. یہ ظاہر پرست لوگ تھے، یہ دنیا پرست لوگ تھے، جیسا کہ آج ہم ہیں. آج دیکھ لینا، یعنی یہ تو میرا ذاتی وہ تجربہ بھی ہے. یعنی ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں تھوڑا سا، کہ ہمارے شیخ تھے مولانا عبد الرحیم صاحب، تو ظاہر ہے کہ وہ تو ایک صاحب دل آدمی تھے، صاحب قرآن تھے، صاحب دل تھے، اور ان کی مجلس اور ان کی صحبت تو اہل اللہ کی صحبت ہی تھی. لیکن یعنی یہ آج سے کوئی 40 سال پہلے کی بات ہوگی، میں 20 سال کہوں گا اس وقت، یا جو بھی عمر تھی، تو اندازاً اس طرح تھی. تو ایک صاحب تھے بڑے، مطلب یہ ہے کہ تعلیم یافتہ تھے، وہ آتے جاتے تھے اور ہمارے درس میں، درس قرآن میں کچھ عرصے بعد، کچھ عرصہ تک تو وہ شامل تھے، رہے. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ وہ سیڑھیوں سے نیچے اترے جہاں درس قرآن ہوتا تھا،
وہ ظاہر ہے کہ دوسری منزل پہ ہوتا تھا، سیڑھیوں سے نیچے اترے اور ہمارے شیخ جا چکے تھے، تو وہ آپس میں کچھ ساتھی ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ یار میں نے تو اس مجلس میں کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں محسوس ہوا مجھے۔ اب یہ دیکھیں، یعنی یہ ایک بے یقینی کی کیفیت تھی تو وہ بڑھ گئی اور ان کو کچھ بھی نہیں لگا، لیکن جو یعنی صاحب ایمان لوگ تھے تو یقیناً وہ مجلس تو اہل اللہ کی مجلس تو ہوتی ہے، ہر ایک اہل اللہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ سامنے کرام، تو ویسے میں بات کروں کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرور دو عالم خاتم الانبیاء رحمت للعالمین، ان کی مجلس بھی الٹا اثر کرتی ہے، الٹا اثر نہیں کرتی، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جہاں جو لے کے جائیں گے سینے میں وہ بڑھ جائے گا۔ کھیت میں اگر کانٹے پڑے ہیں، آپ کھاد ڈالیں گے تو کانٹے اگائیں گے، آپ یعنی پھولوں کا بیج ہوگا تو پھول اگائیں گے، کانٹے پڑے ہوں گے۔ کھاد تو دیکھیں، کھاد کیا کام کرتی ہے؟ زرخیزی بڑھاتی ہے۔ تو ہمارے دل میں تو گندگیاں ہیں، ہمیں تو دیکھیں، میں یعنی ایک مختصر بات کر رہا ہوں کہ دین میں اللہ کی یاد میں ہمیں سرور نہیں محسوس ہوتا، نہ نماز میں کسی چیز میں کوئی ذائقہ نہیں ہے، بس رسمی طور پر کرتے چلے آ رہے ہیں، نمازیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ذکر اذکار کرتے چلے جا رہے ہیں، درود شریف پڑھتے جا رہے ہیں اور کچھ نیک کام کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی سرور نہیں ہے، کوئی ذائقہ نہیں ہے۔ اس پہ انشاءاللہ میں بات کروں گا اگلے درس میں بھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اپنے نزدیک کے رہنے والے کافروں سے جنگ کرو۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام تشریف لے گئے تھے تو وہ قریب ترین، اگرچہ یعنی کافی سفر تھا لیکن وہ قریب ترین وہ تھی غیر اسلامی حکومت تھی، تو ان سے اللہ کے رسول جنگ کی نیت سے، وہ جنگ نہیں ہوئی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن قتال کے لیے گئے تھے۔ اور چاہیے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، چاہیے کہ تم میں سختی، کہ وہ تم میں سختی یعنی محنت اور قوت جنگ معلوم کریں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی امداد متقین کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اے اہل ایمان، اپنے نزدیک کے رہنے والے کافروں سے جنگ کرو، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی یعنی محنت و قوت جنگ معلومات کریں، اور جان رکھو کہ خدا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم.